دیکھیں میری تو کچھ مجبوریاں تھیں، کچھ مصروفیات ایسی تھی جن کی وجہ سے نہیں آنا ہوا اس سیشن کے حوالے سے۔ لیکن جہاں تک بات ریکوڈک کی ہے، تو ایک بات بڑی واضح ہے کہ ریکوڈک کا کیس ایک انتہائی اہم ترین کیس پاکستان کا اور بلوچستان کے لیے ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ ان ہاؤس بریفنگ ہوئی اور اس بریفنگ کے حوالے سے پارلیمنٹیرینز کو آگاہی دی گئی۔ اور جب تک ہماری گورنمنٹ تھی تو پچھلے تقریباً کوئی 3 سالوں میں ہماری گورنمنٹ نے جو بھی صرف ریکوڈک نہیں بلکہ بلوچستان کی مائننگ، اور جس کا زیادہ تر ایک فوکس ریکوڈک کیس یا ایکسیڈ کے کیس یا جو لٹیگیشنز ہیں ان کے حوالے سے، یا بلوچستان کی کمپنیاں کا قیام، ان کمپنیوں کے قیام سے بلوچستان کی پوری اونرشپ ان کمپنیوں کے اندر اور اس پورے ایسٹ کو بلوچستان کی کمپنیز کے حوالے کرنا۔ ہم تقریباً کوئی 4-5 کیبنٹ سے یہ ساری اپروولز ہر دفعہ ریکوڈنگ کے حوالے سے جو بھی ایک چیز ہوتی تھی ہم باقاعدہ کیبنٹ میں لاتے تھے، اور یہ ضروری بھی ہے کہ کیبنٹ کے ممبران کو سب کو اپ ٹو ڈیٹ ہو، جس میں ریکوڈنگ کی ہماری بی میک اور بی ایم آر ایل کی کمپنیز کا قیام تھا۔ پھر ہم نے اس کے لیے پاکستان کے بہت اچھے فائنینشیل ایڈوائزر بھی رکھے، ٹیکنیکل ایڈوائزر بھی رکھے ہیں، کمپنی کی فارمیشن ہوئی ہے، بورڈ قائم ہوا ہے، فنڈ قائم کیا ہم نے۔ دیکھیں یہ ماضی میں جو ہم نے مسٹیکس کی ہیں وہ صرف اس وجہ سے کی ہیں کہ بلوچستان کے اندر کوئی میکینزم نہیں تھا کہ جو لوگ اس چیز کو سمجھ سکیں، جو لوگ اس کی ٹیکنیکلٹیز اور اس کے لیگل ایسپیکٹس کو سمجھ سکیں، جن کی وجہ سے ایک سمپل نوٹیفیکیشن ماضی میں ہوا جو ڈائریکٹر جنرل نے کیا، جس کی وجہ سے 6.5 ارب روپے کا ہمیں ایک بہت بڑا پینلائزیشن ہوئی، جو ہم کیس ہار گئے۔ صرف ایک مسٹیک تھی کہ ہم سیریس نہیں تھے اس معاملے میں۔ یہی سٹیپس جو آج ان 3.5 سالوں میں ہم نے اٹھائے، اگر یہ اس ٹائم پہ اٹھائے جاتے تو شاید آج یہ سلسلہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اب چونکہ پاکستان اور بلوچستان دونوں ایکسیڈ اور آئی سی سی کے حوالے سے کیس میں ایک ہار چکے ہیں اور دوسرے کے اندر بھی بڑی ویک پوزیشن ہے، اور نہ صرف ہار چکے ہیں بلکہ اس حوالے سے بہت ساری آپ نے دیکھا ہوگا کہ حوالے سے دوسرے ملکوں میں بھی کیسز کیے گئے جہاں ہمارے ایسٹس فریز کرنے کی باتیں ہوئیں اور باقی چیزیں ہوئیں۔ تو ایک پیش رفت جو ہم نے اپنے ٹائم پہ شروع کی وہ یہ تھی کہ اس کا ایک ایسا سلوشن نکالا جائے جو بلوچستان کے فائدہ میں ہو، بلوچستان کے لوگوں کے فائدے میں ہو، اور اوور آل اس کیس کو بھی ہم نے ایڈریس کرنا ہے۔ یہ صرف میری اور خواہش کے مطابق تو یہ کیس نہیں چلے گا یا اس کا سلوشن نہیں ہوگا، لیکن اچھی بات ہے کیونکہ میں اس بریف پہ موجود نہیں تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جن باتوں کی اطلاع، جن باتوں کی معلومات ہم تک تھی، انہی باتوں کو اس میں ضرور شیئر کیا ہوگا۔ اور میں چاہوں گا کہ جب میں اس سٹیج سے ایز اے چیف منسٹر ہٹا تھا تو اس وقت تک کوئی ایسی فائنلائزیشن، نہ کبھی کوئی ایگریمنٹ ہوئی، نہ کوئی ایسا پروپوزل تھا۔ شاید ان 4-5 دنوں میں وہ زیادہ مٹیریلائز ہوا ہوگا، اور اس پہ میں ضرور یہ کہوں گا کہ ہم اس کو سینسٹائز ہوتے ہوئے اس کو دیکھیں، سنجیدہ ہوتے ہوئے دیکھیں اور صحیح فیصلے کریں۔ دیکھیں یقینی طور پہ اب مجھے یہ ایگزیکٹلی نہیں پتا تھا کہ ان ہاؤس جو بریفنگ پارلیمنٹ کو دی گئی تھی، یقینی طور پہ پارلیمنٹیرینز نے آ کے اس کے سارے اسپیکٹس کو شیئر بھی کیا ہوگا، اور اس میں دیکھیں کوئی ایسی سچویشن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آج کے صورت میں ہے کہ جو آپ کوئی چیز، آپ آج بھی میرے خیال پاکستان کے حوالے سے یا ریکوڈک کے حوالے سے تھوڑا سا نیٹ پہ سرچ کریں تو آربیٹریشن کی آپ کو ورڈکٹس بھی مل جائیں گے، آپ کو ساری چیزیں بھی پتہ چل جائیں گی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اور یہ جتنی اس کی اویئرنیس جتنی پبلک کے اندر ہوگی اور جتنا اعتماد عوام کے اندر اس کا ہوگا، اتنی ہی مسکنسیپشنز ختم ہوگی، اور جتنا ہم اس کو آئسولیشن میں دیکھیں گے یقینی طور پہ اتنے ایشوز کریٹ ہوں گے۔ لیکن میں نے حالیہ میں آج بھی میں نے دیکھا تھا، شاید چیف منسٹر صاحب کا ایک بیان بھی سوشل میڈیا کے تھرو آیا تھا کہ ہم وہ فیصلہ کر کے جائیں گے یا وہ ایگریمنٹ کرنے جائیں گے جو بلوچستان کے لوگ اس ایکسپیکٹ نہیں کریں گے، بہت ہائی لیول پہ ہم ان ایگریمنٹس کو کریں گے، یا اس کو مجھے نہیں پتا کہ ان کن ٹرمز پہ وہ بات کر رہے تھے۔ لیکن یہ دیکھیے ریکوڈک کو تھوڑا سمجھنا بھی چاہیے۔ چاغی بہت بڑا ڈسٹرکٹ ہے، اس میں EL5، EL4، EL14، 13، پھر اس میں 2-3 اور ایریاز ہیں۔ یہ سارے پورے چاغی کی بات نہیں ہو رہی، یہ ڈفرینٹ پاکٹس میں اور ڈفرینٹ چیزوں کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ اور ایک بات بڑی واضح ہو کہ بی میک کمپنی کو جو ہم نے تشکیل دیا تھا، اس بی میک کمپنی کی 90% اونرشپ گورنمنٹ آف بلوچستان کی ہے، اس کا پورا بورڈ گورنمنٹ آف بلوچستان کا ہے، اس بورڈ کو گورنمنٹ آف بلوچستان ہیڈ کر رہی ہے۔ تو جو فیصلے ہوں گے یہ پہلے تو وہ بورڈ کرے گی، اس بورڈ کے بعد پھر یہ کابینہ کرے گی،
اور پھر کابینہ جب اس کو منطقی انجام کے لیے اپروول دے گی پھر جا کے چیزیں اپروو ہوں گی. یہ میرے اور آپ کی اور کسی کے اگری ہونے سے نہیں ہو سکیں گی. دیکھیں بلوچستان کے اندر ہم کچھ نئی سیاست کے معاملات کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں جو لوگوں کو تھوڑا سرپرائز بھی دے رہی ہے. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں میں کم از کم ایز جام کمال یہ بات پہ بڑا میرا بھروسہ ہے کہ سیاست میں ہمیں بلوچستان کے لوگوں کو تھوڑا سیریسنس دکھانا ہوگا. کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک وزیر اعلیٰ ہیں, ایک وزیر ہیں, یا کسی عہدے پہ ہیں, یا کچھ مرات ہیں تو ہم بلوچستان کے معاملات میں بھی سیریس ہوں اور بلوچستان میں آنا جانا ہو, اور جب یہ مرات اور ساری چیزیں ختم ہو جائیں تو ہمارا تعلق بھی ختم ہو جائے. الحمدللہ ایک پارٹی کی سربراہی ہے, پارٹی کے ممبران ہیں, پارٹی کے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اور میرے لیے بڑا ضروری تھا کہ میں اس چیز کی کنٹینیوٹی رکھوں, اور میں نے وہی کیا. میں واپس آیا ہوں. ہمارے پارٹی کے الیکشنز کو ہونا ہے انشاءاللہ جلد. اس الیکشنز کو ہم اناؤنس کریں گے. 18 تاریخ کو الیکشن کمیشن نے ایز اے نوٹس مجھے سرو کیا تھا کہ میں ادھر پیش ہوں اور پارٹی کے فیوچر الیکشن لائے عمل کو ذرا ان کے ساتھ ڈسکس کروں, یا جو بھی بیانیہ ادھر ہوگا. تو یہ دیکھیں یہ سارا سلسلہ یہ رہے گا. سیاست کبھی ختم نہیں ہوتی. ہمارا ایک ہمارا موقف تھا جس موقف کے بنا پہ میں نے اپنی ریزگنیشن بھی دی, اور ہمارے سارے کولیشن اس بات پہ اگری ہوئے, ورنہ آخر دم تک کوئی اگری نہیں ہو رہا تھا. جہاں ہم نے نقصان دیکھا تو اس نقصان کے حوالے سے جو ہم پارٹی کے سطح پہ دیکھ رہے ہیں, یہ سارے ورکرز, سارے پارٹی کے عہدیداران جن سے میں ملا ہوں, میں خوزدار گیا, پشین گیا, کوئٹہ میں ہوں, مکران ڈویژن کے ہیں, باقی ڈویژنز کے لوگ ہیں. ایک بڑی بے چینی بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگوں میں پائی جا رہی ہے, اور یہ محسوس کر رہے ہیں کہ جس حوالے سے یہ ساری انیشیٹو لیا گیا تھا, اور یہ مقصد تھا کہ بلوچستان عوامی پارٹی کو سٹرینتھن کیا جائے گا, بلوچستان عوامی پارٹی کے اختلافاتوں کو دور کیا جائے گا, ورکر اور علاقے کے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی, وہ سلسلہ ہمارے پارٹی کے ورکرز اور عہدیداران نہیں دیکھ رہے, اور اپنی پارٹی کی حکومت میں ہوتے بھی نہیں دیکھ رہے, جو کہ ایک بہت بڑا رسپانسبلٹی مجھ پہ اور ہمارے سینئر قائدین پہ پڑتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو تھوڑا فوکس کریں اور اپنی ہی حکومت کو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اس طرح کا سلسلہ نامناسب ہوگا, اس طرح کا رویہ نامناسب ہے. سیاست میں تو میں کہتا ہوں ہر دن اہم ہے, 3 مہینے, 1 مہینے, 6 مہینے, یا جو بھی آپ سمجھیں. اور جب سیاستدان میرا خیال چیزوں کو سیریس لیں گے, سنجیدگی سے لیں گے, تو وہ اہمیت ہر چیز, ہر مرحلہ, ہر سٹیپ رہتا ہے. اور میں صرف اس بات کو اس طرح تھوڑا سا کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ واقعی یہ 3 مہینے پاکستان کی سیاست نہیں بلکہ پاکستان کی اکانومی, پاکستان کی سیاسی استقامت, پاکستان کی پولیٹیکل, پاکستان کی اوور آل سچویشن کے لیے بڑے اہم ہیں. اور ہم کوشش کریں کہ سنسیریٹی کے ساتھ, سیریسنس کے ساتھ فیصلوں کو کریں اور چیزوں کو دیکھیں, اور تاکہ ایک پبلک کے لیے ایک بڑا اچھا جیسچر جائے. کیونکہ پبلک تو دیکھیں ابھی ہماری طرف دیکھ رہی ہے, پبلک بڑی کنفیوز وے میں چیزوں کو دیکھ رہی ہے کہ یہ گہما گہمی وفاقی اور صوبائی سطح پہ جو سیاست میں چل رہی ہے, تو اس کے نتیجے ان کے مسائلوں کو اگر کوئی ایڈریس نہیں کرے گا, یعنی کہ میں اور آپ آج یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مخالفین اور دوسرے کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, لیکن کوئی اس بات کو نہیں دیکھ رہا کہ بلوچستان پچھلے 4-5 مہینوں سے جو ڈیولپمنٹ اور ترقیاتی کام اور ایک گورننس اور ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے ایک چیزوں کے فقدان میں دن بدن جاتا جا رہا ہے, اس کا ایک بہت بڑا اثر پبلک پہ پڑ رہا ہے. اور ہمیں وہ فوکس کرنا چاہیے پبلک ایشوز کو, اور ان ایشوز کو اگر ہم فوکس نہیں کریں گے, ایریلیونٹ چیزوں کی طرف ہماری ترجیحات زیادہ ہوں گی, تو یہ مایوسی پبلک میں زیادہ بڑھے گی, جس سے میرے خیال سے پبلک بھی خوش نہیں ہوگی. اور یقینی طور پہ 3-4 مہینے بعد ایک سچویشن جو کریٹ ہوگی وہ ہو سکتا ہے عوامی انداز میں ایک بڑا ایک رد عمل آئے, اور ایک لوگوں کا ایک اظہار جو ہے وہ نو کانفیڈنس کا اپنے سیاسی لوگوں کی طرف آئے اور اس سسٹم کی طرف. دیکھیں پاکستان کے بہت بڑے بڑے کنسلٹنٹس ہیں, اور ان کنسلٹنٹس نے نہ صرف ایک دفعہ, کئی دفعہ ان کنسلٹنسی رپورٹس کو بنائی ہے. اور یقینی طور پہ دیکھیں فیزیبلٹی جو ہے وہ بڑی سمپل ہوتی ہے, میجرمنٹس کو آپ چینج نہیں کر سکتے, لائن اور لینتھ کو آپ چینج کر سکتے ہیں. ہم نے یہی پلان بنایا کہ سریاب چونکہ 30-35 سالوں سے 40 سالوں میں سریاب میں کوئی توسیع نہیں ہوئی ہے, تو ہم نے اس کو 6 لین اور 2 سروس لین 10 لین کا یہ روڈ بنا رہے ہیں. تو وہ اس کو اگر 4 کرنا چاہتے ہیں 4 کر دیں, وہ اس کو 2 لین بنانا چاہتے ہیں 2 لین بنا دیں.
سروس لین نکالنا چاہتے ہیں نکال دیں, ڈرینیج نکالنا چاہتے ہیں نکال لیں, اسٹرام واٹر نکالنا چاہتے ہیں نکال لیں, اسٹریٹ لائٹ نکالنا چاہتے ہیں نکال لیں. تو اس روڈ میں پھر بچے گا کیا؟ تو میں ان کو آپ کے توسل سے ابھی پھر بھی کہوں گا کہ آپ کو ابھی بھی, اور اس میں دیکھیں ابھی چینجز آپ نہیں کر سکتے, یہ ورک اوارڈڈ ہے, یہاں کانٹریکٹر کام کر چکا ہے, کانٹریکٹر نے یہاں چیزیں لے آؤٹ کر دی ہیں. اس سٹیج پہ آپ جس چیز میں جائیں گے وہ لٹیگیشن میں چلا جائے گا. جب ورک آرڈر آپ ایشو کرتے ہیں تو اسی ورک آرڈر کے بنا پہ کانٹریکٹر اپنی بڈ دیتا ہے. اب وہ یہ تو نہیں ہے کہ آج آپ نے اس کو ایک بڈ پہ ورک آرڈر دے دیا اور 8 مہینے بعد آپ کو ریلائز ہوا نہیں جی ابھی ہم چیزیں کاٹ پیٹ کے ختم کر دیں گے, یہ ممکن نہیں ہے. بلوچستان کا دل کوئٹہ ہے, اور کوئٹہ کا ایک بہت دلی اشارہ جو یہ سریاب روڈ کا روڈ ہے جو تقریباً 7.5-8 کلومیٹر جائے گا, میرے خیال ہمیں لوگوں کی تکلیف کو دیکھنا چاہیے. ہمارے وقت میں بھی اس روڈ کو اس میں تھوڑی مسائل آئے, وہ صرف اس وجہ سے آئے کہ جہاں لینڈ ایکوائر کرنا تھا ہم مین فیز سے گزر چکے ہیں. ابھی جو تکلیف لوگوں کو دن بدن آتی جا رہی ہے, اس گورنمنٹ کو چاہیے کہ بالکل نہ کریں, موبلائز فل کریں, کانٹریکٹرز تینوں روڈ کو موبلائز کریں. دیکھیں سبزل روڈ, میں آج سبزل روڈ پہ گیا تھا, آج آپ بھی اس روڈ پہ آ جائیں, الحمدللہ ایک 10 لین کا روڈ تیار ہے اور لوگوں کو آسانی ہے, باقی کام رکا ہوا ہے. لنگ بادینی کا ایک پورشن ہے رکا ہوا ہے, ریڈیو پاکستان ہے رکا ہوا ہے, سریاب روڈ ہے رکا ہوا ہے, نوا کلی کا روڈ تقریباً 90% ہے رکا ہوا ہے. تو یہ سارے روڈ اگر آپ نے روک دیے ہیں تو اس کی تکلیف ہمیں اور آپ کو تو نہیں ہوگی, میں اور آپ تو زرغون روڈ کے علاوہ کہیں جاتے ہی نہیں ہیں, لیکن عام پبلک جو ہے انہی اشاروں سے جاتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا ہم ابھی جس روڈ سے آپ ادھر آئے ہوں گے, یہ ایک بڑی مختلف قسم کی روڈ ہم نے ماضی میں بنائی کہ کوئٹہ کے ٹریفک جو ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ریول پارٹک کے ساتھ ہم نے ڈیول روڈ بنایا ہے, اور اسی کی ایکسٹینشن بھی ابھی ہو رہی ہے. تو کوئٹہ کے اندر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس سرکار کے پاس جو پیسے نہیں ہیں اس کا ہم بار بار رونا روتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. سرکار چلے 3 سال میں روڈ نہیں بنائے گی, 5 میں تو بنا دے گی, تو ایک ایکسٹرا آپ کو بجٹ ملے گا, اس میں آپ کمپلیٹ کر دیں, لیکن اس چیز کو شروع کریں. آلریڈی آپ 6 مہینے ضائع کر چکے ہیں اور ابھی آنے والا بجٹ ہے, اور ابھی بھی آپ نے یہ کاموں کو اگر توسیع نہیں کیا, ان کو سپیڈ نہیں کیا, آپ پچھلا بجٹ بھی لیپس کر دیں گے اور اگلا بجٹ بھی آپ سے نہیں بنے گا. دیکھیں الحمدللہ بلوچستان عوامی پارٹی اپنے ہر لحاظ سے استقامت کے ساتھ ادھر ہی کھڑی ہے جیسے جہاں پہلے بھی تھی. یقینی طور پہ پارٹیوں میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ایک نئی پارٹی ہے, اور اس پارٹی میں بڑے قداور لوگ ہیں, اس میں بڑے سیاسی شخصیات ہیں, اس میں ہر ڈویژن کی نمائندگی ہے. بلوچستان عوامی پارٹی کے پاس 24-25 سیٹیں ہیں, تو ایک بہت بڑی پارٹی ہے اور ایک نئی پارٹی ہے. تو یقینی طور پہ یہ اختلافات آئیں گے جیسے کہ ہر پارٹی میں آئے. ہم نے مسلم لیگ نون میں دیکھا ہے, ہم نے پیپلز پارٹی میں دیکھا, ہم نے BNP میں دیکھا, بہت سارے نیشنل پارٹی میں بھی دیکھا. تو یہ اختلافات آتے جاتے رہیں گے, اور اسی طرح آہستہ آہستہ پارٹیاں پھر استقامت کی طرف جاتی ہیں. انشاءاللہ ہم اپنا الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, اور اس الیکشن میں جو بھی نئی قائدین آئیں گے, جو ذمہ داریوں پہ آئیں گے, ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے پارٹی کو بہتر کریں. لیکن یہ چیز قبول نہیں ہے کہ اسی پارٹی کے ٹکٹ پہ انتخابات لڑ کے پھر وزارت لے کے اور مرات لے کے آپ ہوں اور اپنی پارٹی کو نقصان دے رہے ہوں. یہ بلوچستان عوامی پارٹی کے کوئی بھی ورکر قبول نہیں کرے گا, جو کہ موجودہ صورتحال میں کسی حد تک یہ کام ہو رہا ہے. بالکل اگر آپ بلوچستان عوامی پارٹی سے آپ کا تعلق نہیں ہوتا, آپ بالکل جو بھی کام کرتے ہیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں تھا, لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ ہمارے جو پبلک ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ ورکرز اور پارٹی عمائدین کے ان جتنے بھی ریزرویشنز ہیں, خدشات ہیں, ان کو دور کریں اور ان کو احساس دلائیں کہ نہیں, بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگوں نے اور ہمارے جس پالیسی کے تحت اور منشور کے تحت ہم نے جن جن چیزوں کا وعدہ کیا تھا ان کو پورا کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں چلے ثواب کما لیا, اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ اس کا اجر ان کو دے, BNP عوامی کو. جہاں تک انہوں نے گناہ کی بات کی ہے, تو کل بھی میں نے میڈیا سے بات کی تھی کہ مجھے بڑی حیرت ہے کہ وہ قدوس بزنجو کو گناہ کے زمرے میں لا رہے ہیں. یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے جو کہ کوئی سیاسی آدمی کبھی کرتا نہیں ہے. یعنی کہ میں کم از کم جتنا بھی اختلاف رکھوں یا نہ رکھوں, میں یہ نہیں کہہ سکتا یہ گناہ گار آدمی ہے. ہم سب گناہ گار لوگ ہیں, ہم نے اپنی زندگیوں میں بڑی مسٹیکس کی ہیں, تو کم از کم اس لقب سے قدوس بزنجو کو بلانا نامناسب ہے. اور جہاں تک اس عمل کی بات ہے, آج کل کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے,
حمل کلمتی صاحب ان کے ساتھ ہیں ہر دفعہ، اختر حسین صاحب ان کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آج بی این پی مینگل کی نمائندگی میں آپ کو پروسیکیوٹر جنرل بھی جو ہے وہ بی این پی مینگل کا ہی بنتا ہے، جو کہ ہمیشہ گورنمنٹ کا ایک آفیسر ہوتا ہے جس کو آپ ایز اے لائر نامنیٹ کرتے ہیں. تو بینیفیشری تو آپ اس پورے سسٹم کا بن رہے ہیں، یعنی کہ آپ بینیفٹ لے رہے ہیں. آپ کے حمل کلمتی ہوں یا باقی ایم پی ایز ہوں یا آپ کے خزدار کی آپ کی ریپرزنٹیشن ہوں، ڈی سی آپ کے کہنے پہ لگ رہے ہوں، پروسیکیوٹر جنرلز آپ کے لگ رہے ہوں، لوگ آپ کی سفارش پہ وہاں کام کر رہے ہوں اور ان کے ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہے ہوں، لیکن آپ ساتھ ساتھ اور ہر پروگرام میں یعنی کہ وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ ٹریول کرنا، ان کے ساتھ رہنا، ان کے دفتر میں ہونا، تو یہ سارے بینیفٹ میں آپ شامل ہیں. اور آپ بولیں ایز اے پارٹی سربراہ، اگر آپ، ہاں ایک بات ہے، اگر اختر مینگل صاحب کہتے ہیں کہ یہ سب غلط ہے تو پھر ان کو شو کاز نوٹس دینا چاہیے اپنے پارٹی کے سارے ایم پی ایس کو کہ آپ یہ جتنا بھی جس چیز کو میں نے گناہ کہا ہے تو آپ لوگ انڈائریکٹ اس کا حصہ کیوں بن رہے ہیں، آپ اس کے بینیفیشری کیوں بن رہے ہیں. تو اختر مینگل صاحب کو میرے بہت قریبی رشتہ دار بھی ہیں، لیکن سیاسی حوالے سے ہم اپنا ایک موقف رکھتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ وہ اپنے پارٹی کے سارے ایم پی ایس کو نوٹس کریں کہ وہ اس گناہ کے اندر شریک تو نہیں ہوئے لیکن اس کا حصہ دار کیوں بننا چاہ رہے ہیں بضد. تبدیلی بہت عرصے سے آ رہی ہے. دیکھیں سیاست میں ہر پارٹی ہر چیز کے حوالے سے ایک بڑی فلیکسیبلٹی اور ایک گنجائش رہی ہے، اور ماضی میں ہم نے چیزوں کو بہت بدلتے ہوئے اس ملک میں دیکھا ہے. حالیہ دوروں میں بھی ہم نے دیکھا ہے چیزیں بدلتی ہیں، چیزیں آتی ہیں. نواز شریف صاحب ادھر تھے، پھر اسی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ملک سے باہر بھی گئے، اور اسی گورنمنٹ نے ان کو این او سی بھی دی، وہ گئے. اب جیسے صورتحال سیاست میں جیسے الیکشن قریب آ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا حالیہ میں کے پی کے اندر جے یو آئی کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی بلدیاتی الیکشنز کے اندر. تو چیزیں بڑی بدل رہی ہیں، لوگوں کا ایک اظہار مختلف انداز میں آ رہا ہے، اور ہر پارٹی اپنی کوشش کرے گی. مسلم لیگ نون بھی کرے گی، پیپلز پارٹی بھی کرے گی، پاکستان تحریک انصاف بھی کرے گی، ساری جماعتیں کریں گی. تو میرے خیال سے چوں الیکشن کا ایئر قریب آتا جائے گا، ہم پاکستان کے اندر سیاسی ہلچل کو اور زیادہ متحرک ہوتے ہوئے آگے دیکھیں گے، اور چیزوں کو پرسپیکٹو پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم دیکھیں گے، ان میں تبدیلی آ رہی ہوگی، اور اصل چیزیں اسی وقت پتہ چلیں گی جب وہ فیصلہ کن مراحل میں پہنچیں گے. یہ تو سیاسی بیان ہے، اصل بات ہوتا ہے. دیکھیں میرے سے آج ان کی اگر کوئی نیگوسیشنز ہو رہی ہوتی تو میں بتاتا، میں اس سے بالکل لا علم ہوں جو اگر ایسی کوئی صورتحال ہوگی. دیکھیں میں ضرور چاہتا کہ گورننس اسٹریٹجی تھوڑی بہتر ہو، تھوڑا اس پہ گرفت رکھنی پڑے گی کوئی میکینزم کے تحت. دیکھیں میرے کہنے سے گورننس کبھی ٹھیک نہیں ہوتی. گورننس کے لیے آپ کو ہمیشہ وہ ٹول اور وہ میکینزمز ڈیولپ کرنے پڑتے ہیں، وہ طریقہ کار کرنا پڑتا ہے، جب جا کے پبلک کو سروس ملتی ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ لوگوں کو مجھ سے ایک بڑی شکایت تھی کہ جام صاحب آپ کے عوام کے لیے آپ کے دروازے ہمیشہ بند رہے ہیں. تو دیکھیں الحمدللہ ہم عوامی لوگ ہیں. میں نے اپنی زندگی میں 14 سال سے پہلا الیکشن کیمپین کیا ہے. ہم عوام میں جتنا رہے ہیں، باقی جو لوگ طنز کرتے تھے یا مذاق کرتے تھے، تو ہم نے بچپن سے زندگی عوام میں گزارا ہے. لیکن جب گورننس کی بات آتی ہے، لوگ آپ کی ڈیلیوری کو دیکھتے ہیں. یہ نہیں دیکھیں کہ جام صاحب نے کتنے لوگوں کو کھانا کھلایا ہے اور کتنے لوگوں کے ساتھ چائے کے کپ پیے ہیں. پبلک اپنی ریلیف دیکھتی ہے. وزیر اعلیٰ کا دفتر تک کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اس کا کام ڈی سی کے پاس ہونا چاہیے، اس کا کام کمشنر کے دہلیز پہ حل ہونا چاہیے. اس کے ایشوز آپ کی اس کوئٹہ سے اس طرح حل ہو کہ تربت سے، زیارت سے، موسیٰ خیل سے، شیرانی سے، تافتان سے لوگوں کو ادھر نہ آنا پڑے. کتنے لوگ وزیر اعلیٰ کے گھر جا سکتے ہیں، اس کے دفتر جا سکتے ہیں؟ صرف وہی جا سکتے ہیں جن کا ایک سیاسی اثر رسوخ ہوتا ہے. تو ہم اپنی کوشش کریں. اور مجھے خوشی ہے، پہلے قدوس صاحب نے کہا تھا کہ جی میں میٹنگز نہیں کروں گا، وہ بیوروکریٹس کریں گے، لیکن میں نے دیکھا بھی انہوں نے میٹنگز شروع کر دی. اچھی بات ہے، کریں جی. میں کہتا ہوں دن میں 4 میٹنگز کریں، پی ایس ڈی پی پہ کریں، بجٹ پہ کریں، ایجوکیشن پہ کریں، ہیلتھ پہ کریں. دیکھیں اگر آپ نے ساری چیزیں کسی اور کے رحم و کرم پہ چھوڑ دی ہیں، ان کا تو یہ نیریٹو ہی نہیں ہے. ان کا وہ انہوں نے کو پبلک سے ووٹ لے کے تھوڑی آئے ہوئے ہیں. سرکاری ملازم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو اس کا باس، جو اس کا منسٹر، جو اس کا چیف ایگزیکٹو لائن اس کو دے گا، وہ وہی کام کرے گا. اور میں اور آپ یہ تصور کر لیں کہ وہ خود از خود کام شروع کر دیں گے، ممکن نہیں ہے. تو گائیڈ لائن دینی پڑے گی، پالیسی دینی پڑے گی، فالو اپ کرنا پڑے گا. دیکھیں سب سے بڑی چیز سرکار میں ہوتی ہے فالو اپ میکینزم،
کہ آپ کے جتنے بھی ڈائریکٹیوز ہیں، آپ کے جتنے بھی گائیڈ لائنز ہیں، ان پہ کتنا کام ہوا، کتنی جلدی ہوا یا نہیں ہوا. آپ اپنے کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، سیکرٹریز سے بار بار ایک ایسا رابطے کا میکینزم بنائیں تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے. پی ایس ڈی پی آپ سب جانتے ہیں کہ ایک بیک بون ہے ایک صوبے کی ترقیاتی عمل کا. اور جس طرح ہمارے ایک دوست ہیں ثنا بلوچ نے بار بار ہمیں اسمبلی میں وہ جب تانا کبھی کبھی دیتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جی بلوچستان کا چولہا اس پی ایس ڈی پی سے جلتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ کہتے تھے. ہم نے تو چولہا کبھی بند نہیں کیا. وہ الگ بات ہے، وہ کہتے تھے جی کانکریٹ سے نہیں ہوتا، روڈ سے نہیں ہوتا. اب تو وہ پورا سلسلہ بہت سلو ہو گیا ہے. اور میں ان سے بار بار کہہ رہا ہوں، اپنے ٹویٹر کے تھرو بھی کہہ رہا ہوں، آپ کے ذریعے سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ اس پی ایس ڈی پی ڈیولپمنٹ کو بالکل فریز نہ کریں. آپ جتنا دیر کر رہے ہیں، آپ بلوچستان کا ایک ایسا نقصان ہونے جا رہا ہے جو شاید اس کو ریکور کرنا بہت مشکل ہوگا. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گا. دیکھیں، آن گوئنگ بجٹ ہمارا کلوزڈ ہے. 21-22 کا بجٹ بھی امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، اور فروری کے اندر آپ کو اگلے بجٹ کی تیاری بھی کرنی ہے. اور ماحول ایک ایسا بن گیا ہے کہ لوگوں کا ٹرسٹ بھی اس پولیٹیکل سسٹم پہ نہیں ہے. تو ہم تو ایک بہت بڑے نقصان کی طرف جائیں گے. تو لہٰذا میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ چیزوں کو تھوڑا سیریس لیا جائے، وقت زیادہ سے زیادہ دیا جائے، اور گورننس اور پالیسی میکنگ اور چیزوں کے فالو اپ میں چیف ایگزیکٹو اور ان کے کابینہ کو ہر ہفتے ایک میٹنگ کرنی چاہیے. ابھی کابینہ کی صرف 1 یا 2 میٹنگز ہوئی ہیں جو کہ بہت کم ہیں. ہمارے ٹائم پہ ہماری کوشش ہوتی تھی مہینے میں کم از کم 2 نارمل سچویشنز میں 2 میٹنگ ہو. لیکن ان سچویشنز میں ایمرجنسی کی سچویشن ہے، ان کو ہر منڈے یا ہر ٹیوزڈے ایک میٹنگ کرنی. دیکھیں، تحفظات تو میرے ریکارڈنگ کے اوپر اس وقت آئیں جب کوئی چیز واضح طور پہ سامنے آ جائے کہ ہونے کیا جا رہا ہے. ہمارے میرے خیال اپوزیشن کی جماعتیں ایڈوانس میں وہ میرے خیال ایک بڑے ایسے سچویشن میں پھنس گئے ہیں کہ وہ ابھی جو نوالا ہے نا وہ نگل بھی نہیں پا رہے اور اس کو اگل بھی نہیں پا رہے. اس پورے تحریک میں ساتھ تھے، ہر دن ساتھ تھے، بلکہ فارم ہاؤسوں پہ تو راتیں بھی ساتھ گزاری ہیں، ایک ایک کمرے میں گزاری ہیں، بڑے گرم جوشی کے ساتھ گزاری ہیں. اب وہ بھی پبلک نے دیکھی ہیں. اب جب حکومتیں بنی تو اس کے مرات میں بھی ساتھ ہیں. اب جب اصل بات آئی کہ اب حکومت کی کارکردگی کہاں جا رہی ہے تو تحفظات شروع بھی ہو رہے ہیں. تو میرے خیال اپوزیشن جماعت یہ دیکھ رہی ہے کہ جس چیز کا ہم نے ساتھ دیا یہ شاید بلوچستان کے پرفارمنس میں یا گورننس میں یا کچھ فیصلوں میں شاید ایسی چیزیں نہ کر جائے جس کا نقصان سیاسی طور پہ ان کو ہونے لگے. تو آہستہ آہستہ ایسے بیانات کو دیکھ کے شاید کنارہ کش کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہم بار بار ان کو یاد دلاتے کہ نہیں، آپ اس ٹرین کی جو جتنی بوگی ہیں ان میں سے آپ بھی اس کا ایک حصہ ہیں اور آپ اپنے آپ کو بری الزامہ نہیں کر سکتے. دیکھیں، جب تک یہ معاہدہ سامنے نہیں آتا اور اس کی چیزیں واضح طور پہ نہیں آتی کہ معاہدہ ہے کیا. دیکھیں، معاہدہ ایسا نہیں ہوتا کہ اتنا آپ نے لینا ہے اتنا میں نے لینا ہے. جو بھی معاہدہ ہوگا اس میں سب سے بڑی شک یہ ہے کہ یہ 6 ارب روپے، یہ 6 ارب ڈالر جو ہیں، یہ حکومت بلوچستان اور حکومت پاکستان نے جو واپس کرنے ہیں وہ کس طرح کریں گے. اور یہ اگر جگہ کو ہم نے یا تو ہم اپنی چیزیں بیچ کے پیسے دے دیں اور ریکارڈنگ کو بالکل فری کر دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ہم نے اسی ریکارڈنگ کو چلانا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. ہمارے ٹائم پہ تو ہم نے ایک ایکسپریشن آف انٹرسٹ 2 دفعہ فلوٹ کیا تھا کہ دنیا سے ہم نے لوگوں کو ٹرانسپیرنسی ہم نے دکھائی کہ دنیا سے ہم نے لوگوں کو انوائٹ کیا کہ جو بھی انٹرسٹڈ ہے چاغی میں یا ای ایلز میں ہے وہ آ کے اپنی پرپوزلز دیں. اور باقاعدہ تقریباً کوئی 22-23 پرپوزل بھی موجود ہیں اس کے لیے. جام صاحب، آپ پارٹی کے سربراہ ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ اپوزیشن ڈر رہی ہے کہ ان پہ بلیم ہوگا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ بلیم آپ کے اوپر بھی ہوگا؟ کس لحاظ سے؟ اپنی جماعت ہے، اگر یہ معاہدہ طے پا جاتا ہے اور آپ کو خود نہیں پتہ چلتا ہے کہ کیا معاہدہ طے پا. نہیں، دیکھیں جی، ہماری جماعت تو ہم اپنی جماعت کے سارے ممبران کو اور جو موجودہ گورنمنٹ میں لوگ ہیں باقاعدہ ہم ان کو بار بار آپ کے تھرو اور ان کے تھرو تنبیہ بھی کر رہے ہیں. اور جس طرح کا ماحول چل رہا ہے ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اپنے پارٹی کے کچھ ممبران کو آفیشیل نوٹسز کے تھرو جواب طلبی بھی کریں کہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے بلوچستان عوامی پارٹی کے اوپر کم از کم یہ کوئی غیر ذمہ داری کی بات نہیں آنی چاہیے. اور اگر ایسی سچویشن کوئی آئی تو بلوچستان عوامی پارٹی کی موجودہ جو ہماری کابینہ ہے ہم اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں سے لا تعلق بھی قرار دے سکتے ہیں جس طریقے سے میں سچویشن دیکھ رہا ہوں.
میں ہرگز ایک پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے میں بالکل مطمئن نہیں ہوں جس طرح کے پارٹی کے افیئر چل رہے ہیں. ایک پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے ہماری پارٹی کی حکومت جو کولیشن میں ہے گورننس اور بلوچستان کے پبلک اور ڈیلیوری میں بالکل خوش نہیں ہوں. اور جس طرح ایک غیر سنجیدہ ماحول میں چیزوں کو لے جایا جا رہا ہے یقینی طور پہ اس میں بھی ہم بہت سارے دوست خوش نہیں ہیں. اب یقینی طور پہ یہ وہ گروپ ہے جس نے ہمارے دور اقتدار میں ہمارے خلاف ایک بغاوت کی تھی اور اپنی ایک ناراضگی ہم سے ظاہر کی کہ ہم جام کمال سے خوش نہیں ہیں, -1 فارمولہ ہونا چاہیے, پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے, گورننس نہیں ہو رہی ہے. تو انہوں نے اپنا ایک نیریٹو لے کے اپنا ایک الگ سٹانس بنایا. لیکن ہمارا سٹانس آج بھی بڑا کلیئر ہے. جن چیزوں کے اوپر آپ ہم سے بات کرتے ہیں ہم اپنا ایک موقف رکھتے ہیں اور ہم اس گورننس کا حصہ ابھی تک نہیں ہے. عارف حسنی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ سلیم کھوسہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں خود ہوں. ہمارے بلوچستان عوامی پارٹی کے آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا ایک بیلٹ ہے, خاص کر ہمارا پشتون بیلٹ ہے. ہمارے پشتون بیلٹ میں بلوچستان عوامی پارٹی اور نمائندگی کو بہت نظر انداز کیا ہے. ایک دمر صاحب کو اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذمہ داری کے حوالے سے اگر ایک منسٹری کا پورٹ فولیو فائنانس کا ملا ہے, لیکن سروس سیکٹر میں تو اس ڈپارٹمنٹ کا کوئی رول ہی نہیں ہے. یہ آپ سمجھیں پوسٹ آفس کا کام ہے. تو ہم نے الحمدللہ چاہے بیوروکریسی ہو, چاہے گورننس ہو, چاہے پولیٹیکل ڈسٹریبیوشن آف کیبنٹ کے ممبرز کی ہو یا وزارت کی بھی ہو, ہم نے ایک بہت اچھا بیلنس رکھا تھا مائنورٹیز میں اور بلوچستان کے ایتھنک اور دوسرے حوالے سے بھی, جو کہ ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہا. یعنی کہ پارلیمانی سیکرٹریز کو اگر ہم نے نمائندگی دی ہے, پارلیمانی سیکرٹریز کا رول صرف قانونی حد تک صرف ایک چیز ہے کہ انہوں نے اسمبلی کے اندر کسی ڈپارٹمنٹ کے جواب دینے ہیں. تو آپ نے اگر پارلیمانی سیکرٹریز کو جھنڈا دے دیا ہے یا ان کو آپ نے کہا ہے کہ آپ لوگ منسٹر ہو گئے ہیں, یا میں یہاں تک بھی دیکھ رہا ہوں کہ کچھ پارلیمانی سیکرٹریز کے تو گھروں کے نمائندے جو ہیں وہ آفیشیل بریفنگز بھی لے رہے ہیں. تو یہ بڑا غیر مناسب طریقہ ہے اور قانونی طریقے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کابینہ کا حصہ بنائیں, آپ منسٹر بنائیں, آپ ایڈوائزر بنائیں. تو میں چاہوں گا کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے ہیڈ کی حیثیت سے ہمارے جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ اپنی اس بات پہ نظر ثانی کریں اور ایز اے پارٹی ڈائریکشن وہ بلوچستان کے جو عوامی پارٹی سے تعلق رکھنے والے پورے بلوچستان سے جہاں جہاں کی نمائندگی ہے ان کو اپنا ڈیو شیئر ملنا چاہیے.